فتن رکھا ہوا ہے تو ان کا بیٹا شہزادہ محسن علیہ السلام جن کو شان جو ہے وہ ہمارے بس تھوڑی سی ایک تو کنفیوژن ہے، وہ میرا وعدہ ہے آج وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ یہ دیکھیں نام جناب محسن کس نے رکھا؟ پاک نبی نے رکھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا شہزادی نے رکھا؟ نہیں۔ مولا ان سب کے نام کس یہ اب بعد میں نام نہیں رکھا، جیسے اس روح کو خلق کیا، جیسا فرمایا تو میرا محمد احمد ہے، تو میرا مرتضی ہے، تو میرا مصطفیٰ ہے، تو سید و شہدا ہے، تو حسن ہے، اسی طرح اسی وقت اللہ نے طے کر لیا تھا تو میرا محسن ہے، تو میرا یہ اسی وقت نام تھا۔ بعد میں دیکھیں نا سوچنے والی بات ہے نا کہ بابا ایک اور بھی کنفیوژن دیکھیں، یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ دیکھیں یہ کنفیوژن اب شہزادہ قاسم پہ یہ کنفیوژن ہے، کوئی کہتے ہیں کہ مہندی لگاتے ہیں، شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ہماری اوقات ہے کہ ہم ایسے میٹرز کو ڈسکس کریں۔ جناب محسن علیہ السلام کی ذات پہ دیکھیں یہ ڈسکشن آج کے بعد ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے پڑھا ہے، بعض کتب نے لکھا ہے کہ شہزادہ محسن علیہ السلام بی بی کے ساتھ یہ نہیں، یہ کہتے ہیں وہ شکم میں تھے تو شکم میں نور نہیں، یہ شکم جناب قاسم کی مثال میں تھی، جناب ام فروا آئی ہیں، کیا بیٹی تھی نا ان کی نسبت سے نام ام فروا ہے، جن کی شہادت ہو گئی، نام ام فروا لکھا۔ ایک دن رنجیدہ ہوئی، جناب حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا امام میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو، کہا فرما میرے قریب آئے، اپنا ہاتھ شہزادی کے ماتھے پہ رکھا، ادھر سے پھونک مارا، کہا حلمی جلدی سے جائے اندر سے قاسم کو اٹھا کے لے آئے۔ اللہ نے ہمیں بھی رکھ دیا، یہ صرف نہیں رکھا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو یہ بحث کرتے ہیں۔ میں پڑھی تھی نا عسکری ٹائم میں، لیکن بات کوئی بھی دل میں نہیں، میں پڑھی تھی تو ایک جب میں نے کہا کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوا، اس نے مجھے مجلس میں کہا آپ نے ظہور کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ اور اس نے دیکھیں جو حوالہ مجھے دیا میرے مولا نے اسی وقت اس کے حوالے سے ہی بات میرے ذہن میں ڈالی، کیونکہ جس کی نوکری کرے اس نے مولا نے تو فرمایا تھا، مولا نے فرمایا تھا کنت نورا فی اصحاب شام خاطر وعرب المطاہرہ کہ ہم عرب المطاہرہ میں ہیں، کنت نور میں کا مولا نے بات ختم کر دی نا، کنت نور ہم نور ہیں، تم خواب ہو، تمہارا مظاہرہ کیا ہم سے موازنہ ہے؟ اور پھر مولا نے فرمایا کنت نور فی اصحاب شام خاطر وعرب المطاہرہ، میں نے کہا مطاہر کا مطلب پتہ ہے ہماری اوقات کیا ہے؟ جب تک ہم نجس نہ ہو بچہ آتا ہی نہیں، طاہر کا مطلب ہے جو خود تو طاہر ہو، جو دوسروں کو طاہر کرے، جو جب سے ہے وہ طاہر ہے، جو طاہر رہے گا۔ میں نے کہا اگر یہ مولا نے لکھ دیا وہ رحم کیا ہے، وہ نور ہے، نور کے اندر نور آتا ہے، اور ہم یہ کیا پھر یہ کہتے ہیں مولا کی ولادت کعبے میں بی بی کے شکم میں تھے تو پھر ظہور کیسا؟ میں کہتی ہوں وہ ولادت نہیں ہے، وہ نور کا ظرف تھا، نور کے اندر نور آیا، اور پھر بات کرتی کرتی بات آگے بڑھ نہ جائے، لیکن جناب عبد المطلب کو جب ابراہیم نے بھیجا تھا کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرا کے تو اپنے محمول نامی ہاتھی کو بھیجا جو بہت جس کے دانتوں پہ ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اب حق کیا تھا کہ محمود جاتے ہی اللہ کے گھر کو سجدہ کرتا تاکہ زمانے کو پتہ چلتا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ میرے سامنے کتابیں لے آئے، اپنے ایک ایک لفظ کی ذمہ دار ہوں۔ محمود نامی ہاتھی نے سجدہ نہیں کیا، جیسے جناب عبد المطلب کو دیکھا فوراً سجدہ کیا، کیونکہ جناب مطلب اس وقت کعبہ تھے، کعبہ تھے۔ محمد
इसलिए ये बहस कतल आज के बाद हमने जैसे मौला कायनात अलैहिस्सलाम को कहते हैं अच्छा मौलूद काबा तो लिखते हो, काबा में पैदा हुए तो क्या बीबी के शिकम में ये शिकम नहीं होता, ये नूर पेशानी में नूर आता है। आदम अलैहिस्सलाम का नूर आया तो सजदा करवाया, ये नूर होता है जो ज़र्फ़ में मुंतकिल होता है। अब ये बहस क्या बहस चल रही, लड़ाई क्या है, शादी हुई नहीं हुई, काबे में मौला आए मौलूद काबा लिखा होता है, फिर भी तुम कहते हो बड़ी अच्छी आवाज है। हाँ थोड़ा सा दरूद पढ़ मेरी आज 5 जगह पे पढ़ना है और मैं कहती हूँ कि मेरी थोड़ी थोड़ी आवाज़ इस्तेमाल हो। आज माजरत इसलिए है कि जो ये और कुछ नहीं, सिर्फ आवाज़ ज़्यादा प्रेशर की वजह से नहीं मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला इसलिए कि देखें कि ये जो है ना, इसीलिए फरमाया कि ये मौलूद काबा तो कहते हैं, लेकिन फिर साथ विलादत मौलूद होता है, वो वल्द होने वाला शिकम में तो थे। मैं तो हमारी ये तो बहस है ही नहीं कि शिकम में थे या नहीं, वो शिकम वो नूरी ज़र्फ़ वो तुम जैसे ये कह भी लेना, लेकिन अब ये बहस मैंने सुनी जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम। कोई कहते हैं कि वो शिकम में था कि बीबी के ज़र्फ़ में नूर था, कोई कहते हैं उठाया हुआ है। ये बहस कैसी है, अगर शिकम में है तो शिकम आम नहीं है, पेशानी में नूर है, अल्लाह ने चाहा था नाम भी रखा हुआ था ना। अब ये क्या बहस के उठाया हुआ था कि पेशानी में था, बात एक ही है कि आप इस चीज में बहस ना करें कि कोई कहता है कि नहीं अब इसमें बहस की जरूरत नहीं है, तीसरा दुश्मन तो फायदा उठा रहे हैं इनकी आपस में, जो कह रहे हैं उठाया हुआ है उठाया हुआ है, लेकिन जो कह रहे हैं कि बीबी की पेशानी में था, बीबी की ज़र्फ़ में था, इसलिए वो उसमें फर्क क्या है, ज़र्फ़ में होना भी वो मकसद ये है कि शहीदे विलायत अली इब्न अबी तालिब अल्लाह ने मुंतखब किया था कि पहला शहादत मेरा मोहसिन देगा, अली की विलायत की शहादत। इस पॉइंट में देखें, ये पॉइंट बहुत सी शहादतें थी, हमारे हर इमाम ने कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह ने तय कर लिया था पहला शहीद विलायत अली इब्न अबी तालिब मेरा मोहसिन होगा। अब यही वजह है क्या फरमाया कि मैंने तेरे लिए जन्नत में एक खजाने, शेख सदूस की तशरीह लिख रही हूँ जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम समझ नहीं सकते कि अल्लाह ने इस हस्ती को क्या मुकाम अता फरमाया है। फरमाया जो अपने अली के लिए जो तमाम खजानों का मालिक है, जिसके लिए कोई खजाने की अट्रैक्शन नहीं, उस अमीर कायनात के लिए जो खजाना बन जाए उसको मोहसिन कहते हैं। और फिर फरमाया दो गौहर अता फरमाए। हमारे करीम हसनैन शरीफैन मेरे पाक इमाम मेरे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम मेरी जान हमारा हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला ने उनको कहा तुझे ऐसे अनमोल गौहर अता फरमाए जो कायनात में बता देंगे कि अली क्या है। वो गौहर ऐसे हैं जो कुल कायनात को मनवा लेंगे कि ये दो गौहर अली के हो सकते हैं। लेकिन एक नुक्ता दिया, कहा कि हम जिक्र क्यों नहीं उसका करते कि जरा ये सोचो कि दो शहजादों को गौहर का और अकेले मोहसिन को खजाना कहा। अल्लाह का छुपा हुआ खजाना है। क्यों ये दोनों जाहिर हो गए ना, ये कुल्लू का मोहम्मद है, ये एक ही है, इन दोनों को जाहिर किया तो इन सब की खुसूसियात भी जनाब मोहसिन में थी। अल्लाह ने क्यों और वजह फरमाया कि ये छुपा हुआ खजाना था। खजाना पूरी कायनात में, मिंबर से चैलेंज से कह रही हूँ, पूरी कायनात में कंज़े मख्फिया हमें दो ही मिलेंगे। या अल्लाह ने फरमाया कुंतो कंज़न मख्फिया, क्या मैं छुपा हुआ खजाना हूँ? या रसूल अल्लाह ने फरमाया मोहसिन जन्नत में छुपा हुआ खजाना है। आप ये देखें ना, आप ये कहते हैं कि
ابھی آگے بہت ایک اہم بات آ رہی، سارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اللہ نے جب تعارف کروایا تھا، ہم جو کہتے ہیں نا پینتن پاک، یہ پینتن پاک کی ذات میں کہاں ذم تھے، یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گی، جو ہمارے وقت کے امام اپنی دعا میں مانگتے ہیں نا کس جگہ پہ رکھا ہے. تو اللہ نے جب تعارف کرا، جناب آدم کو نام تعلیم فرمائے تھے نا اللہ نے، تو کیا فرمایا کہ یا اللہ میری مدد کر بحق کے انتا محمد انا محمد و انتا محمود، کہ میں تو محمود ہے اور میں محمود، تجھے محمود کا واسطہ. کیا فرمایا اے میرا کریم تو محمود ہے، تجھے محمود کا واسطہ، تجھے محمد کا واسطہ، تو محمود ہے. کیا فرمایا کہ اے میرے کریم اللہ انتا اعلیٰ بحق علی ابن ابی طالب، تو اعلیٰ ہے اور تجھے علی کا واسطہ. انتا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، تو فاطر السماوات والارض ہے، تمہیں فاطمہ کا واسطہ. کیا فرمایا یا علی انتا محسن بحق حسین علیہ السلام. آدم کو صرف 5 نام تعلیم نہیں فرمائے، تجھے محسن کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ. آدم کو بھی یہ نام تعلیم فرمایا تھا، انا محسن انتا محسن بحق حسن. کیا فرمایا کہ انتا قدیم الاحسان بحق حسین. آدم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تو مشتق ہے، کہ وہ نام. اور سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے نام جو ہے نا خاص بہت خاص لوگوں کو میں نے اپنے نام دیے ہیں. ایک علی علیہ السلام کو اپنا نام دیا، میں علی ہوں تو علی بن جا، میں محسن ہوں یہ میرا محسن ہے، یہ محسن ہے، یہ میرا محسن ہے. جنت میں چھپایا ہے اور فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ شہزادی کیوں اس دنیا سے جلدی چلی گئی. اللہ نے ایک اصول بنایا ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ جو بچے آ گئے، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی چھوٹی ان کا بچہ جس کو میں اپنے پاس بلا لوں تو شجرے طیبہ کے نیچے جناب ابراہیم، جناب حاجرہ، جناب سارہ اس کی پرورش کرتے. اللہ نے جانا تھا یہ میرا نور ہے، یہ میرے پاس واپس لوٹ رہا ہے. ابراہیم کی کیا اوقات ہے، حاجرہ کی کیا اوقات ہے کہ وہ میرے محسن کو پالے. کہا سیدہ آپ کے سوا کوئی نہیں، محسن میرے پاس آیا ہے. سلامتی کے لیے بہت بڑی سلامات بھیجے. جیسے راضی ہے آج میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں ہمیں پتہ چل جائے کہ جناب محسن علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہے، تو پھر مدد کے لیے سب کلنا محمد ہے. پر اللہ نے کچھ ہستیوں کو خاص کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اے سیدہ. اور اس میں جو لکھا ہوا تھا نا کتاب میں، اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ کریم ہے، وہ چاہتا جناب نوح کو زندگی دے سکتا تھا تو شہزادی کو زندگی بخشتا کہ شہزادے حسنین تو ابھی چھوٹے ہیں، ماں کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ سیدہ ادھر میرے شہزادے حسنین ہیں، یہ بھی جنت کے سردار ہیں. حسین ہی تو ہے جس نے میرا تعارف کروایا، حسین سے پیارا مجھے کون ہے. لیکن اے سیدہ یہ محسن کی تربیت نہ ابراہیم کی اوقات ہے نہ حاجرہ کی. اس کو میں چاہتا ہوں یہ میرے قدوسیت کے پردے میں پڑے. اس لیے سیدہ جنت میں آ کے میرے محسن کی پرورش تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے شہزادے نے بلایا تو فوراً شہزادی کونین کو اپنے پاس بلا لیا. اور دیکھیں یہ اصول ہے، بس جلدی جلدی وقت ختم ہو گیا. یہ اصول ہے کہ جب ہمارے پاک امام کا ظہور ہوگا، ہمارے پاک امام کا ظہور ہوگا کعبے کی چھت پہ جب ظہور کریں گے، جب اپنا ہاتھ لہرائیں گے نا ہمارے وقت، پھر آپ لوگوں کی عقلیں وہ ہو جائیں گی جو انبیاء اور ائمہ کی ہے. وہی خصوصیات جو انبیاء کی خصوصیات. جناب موسیٰ لکڑی میں پھینکتے تھے نا تو عصا بناتے تھے. آپ میں سے جو چاہے گا لکڑی پھینکے گا عصا بنائے گا. اس لیے جو جناب ابراہیم آپ میں گلزار بناتے تھے، آپ میں سے جو چاہے گا آپ کو گلزار بنائے گا. یہ خصوصیات ہمارے وقت کے امام ہاتھ لہرائیں گے، ساتھ ہی جناب محسن علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کیا فرمائیں گے یہ دور ہمارے قائم کا ہے اور محسن کا ہے. اللہ نے پایا نے شاہی کی
ہے؟ اب بات کرنے لگوں تو بات بہت آ گئی. جمع الجمال، جب اللہ کا سارا جمال جمع ہو کے منزل آخر پہ آ جائے اس کو قائم آل محمد کہتے ہیں. جب ان کی ساری فضیلتیں قوت پروردگار جمع ہو کے منزل آخر پہ آ جائے اس کو قائم آل محمد کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان 13 نے شاہیہ کی اس زمانے میں یہ قائم کا دور ہوگا اور میرے محسن کا دور ہوگا. شاہی میرے قائم کی ہوگی، شاہی حکومت میرے قائم کی ہوگی، مل کے یہ ساتھ چلائیں گے. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں میرے پاک امام کی دعا اور کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو. آپ کو پہلے میسج بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک دعا شہزادی کونین سلام اللہ سے ہے. جی ہمارے وقت کے امام جو ہیں وہ اپنی دعائیں قنوت میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بنوہا و بنوہا و بنیہا بسر مسدودہا. اب یہ ذکر کہتے ہیں نا کہ قائم نے پانچوں کا ذکر کیا، واسطہ دیا. آپ غور کریں گے تو بات سامنے آئے گی. یہ دعا کیا ہے؟ پاک امام کیا فرما رہے؟ الہی تجھے فاطمہ کا واسطہ، پاک فاطمہ کے پاک بابا کا واسطہ. پہلے صرف شہزادی کا واسطہ. الہی تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ. پھر فرمایا الہی تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، ان کے بیٹوں کا واسطہ، وہ سر مسدودہا، اور تجھے اس کا واسطہ وہ راز جو تو نے فاطمہ میں چھپا کے رکھا ہے، وہ راز جو تو نے فاطمہ میں چھپا کے رکھا ہے، تجھے اس راز کا واسطہ ہے. یہ دعا کیسی ہے؟ آپ دیکھیں گے نا، یہ کبھی نہ کہیں دیکھیں میں ہماری شیعت چل رہی ہے نا، فتنہ نہ ڈالیں. پاک امام کیا مارے؟ اب ہم کہتے ہیں کوئی تن پاک میں شامل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ 6 تن ہے، یہ 5 تن نہیں ہے. پاک امام نے بتا دیا میرا محسن وہ راز ہے جو سیدہ کی ہستی کے اندر چھپا ہوا ہے. پاک علی کو علیحدہ کیا، امام حسن مصطفیٰ کو علیحدہ کیا، امام حسین علیہ السلام کا علیحدہ واسطہ دیا اور کہا وہ راز جو فاطمہ کے اندر چھپا ہے. کہا یہ راز جناب محسن کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے. اللہ نے اس حقیقت کو میری شہزادی کے اندر چھپایا ہے. حجاب کبریٰ ہے، حجاب کبریٰ ہے. میری شہزادی حجاب کبریٰ کا اور راز. مولا نے فرمایا یا ایھا الناس نحنو اسرار اللہ. مولا نے فرمایا اے لوگو میں علی اللہ کا راز ہوں. میرے 2 راز ہیں جو چھپے ہوئے راز ہیں. ایک سیدہ ہے، ایک شہزادی زینب ہے. کہا میں علی اللہ کا راز ہوں. اللہ کے راز کا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ کے راز کا نام محسن ہے. فاطمہ کے راز. اس لیے جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بڑی مشکل ہو، یہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی کہ یہ 6 تن ہے، یہ 14 نہیں، 14 معصومین ہیں. تو بی بی کی کسی کو کیا شرف ہے کہ مولا نے جناب محسن کی ہستی کو بی بی سے منسلک کر دیا، بی بی کا راز کہہ دیا. اس لیے ہم 14 معصومین کہتے ہیں اور ہیں بھی کہ انہوں نے ظاہراً حکومت کرنی تھی نا، تو شہزادے کو بی بی کا راز کہہ کے جیسے ہی واپس بلایا شہزادی کو کہا آجا کیونکہ تیرے راز کا نام محسن ہے. زمانے کو پتا چلے جو علی کے لیے خزانہ بن جائے وہ دنیا کے لیے کیسا خزانہ ہوگا. جس کو اللہ دنیا کو علی کا خزانہ کہہ دے وہ دنیا کو کیا کیا نہیں دے سکتا. اس لیے میرا ایمان بات کرنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ فیملی کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی بات کر لیں، ساس کی بات کر لیں، بہو کی بات کر لیں، سوسائٹی کی بات کر لیں، پھر وقت ضائع نہیں ہوتا. کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں. ادھر مولا کے فضائل کیا ہم نے حاصل کیا؟ اور پلیز کے ایمان والو، مولا کے ذکر سے تم نے حاصل نہیں کرنا تو پھر کس سے کرنا؟ نہ کرو. پھر ہمارے مولا محتاج ہیں جس علی کا ذکر خود اللہ کر رہے ہیں، اس کو ضرورت ہے. پاک نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر اللہ. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں
وہ ذکر اللہ میں اصل میں صرف اللہ کا ذکر ہے، احکام دین کا ذکر ہے، اس کو لپیٹ کے یہ ہمارے امام کا فرمان تھا، اگر منافق کو پہچاننا ہو تو یاد رکھنا جب ہمارے فضائل ہو رہے ہوں گے وہ احکام دین کو ساتھ پکڑائیں گے۔ اس لیے آج آپ سوسائٹی کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، یہ کر لو، وضو کر لو، لیکن اگر مولا کا نام آیا تو کہتے ہیں کیا ہم نے حاصل کیا؟ کیا تمہارے سینوں کو جو مولا کی معرفت کچھ نہ کرو، علی علی کرتے رہو، ثواب ملتا ہے۔ اس عبادت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں ابلیس کا وعدہ ہے نا، صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ اب وہ جانتے ہیں، اب دیکھیں جگہ جگہ مدرسہ، جگہ جگہ مدرسہ، کوئی ایک بھی ایسی کلاس تم نے بنائی ہے جس میں صرف آپ کہیں کہ ہماری مولا کی فضیلتوں سے ہم نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہی ہوں کوئی یہ بنائے، ہاں آپ مدرسہ بنا لیں۔ اب میں جھنگ پڑھنے گئی تھی تو ادھر سے مجلس پڑھ رہی تھی تو کسی نے پرچی بھیج دی، آپ احکام دین بھی تھوڑے سے بتائیں۔ میں نے کہا احکام دین، میں نے صرف یہاں پہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھ لی، باقی جو الائی تھے وہ تو ظاہر ہے وہ کر رہے تھے، اور آپ میری مجلسیں سنتی رہتی ہیں، ایک نہ دو اصلاحی بات لازمی کر، کیونکہ اس ممبر کی ہم سے پوچھو گی، ہم جواب دیں ہیں ہم نے کیا بتایا، اور جو مولا کا پڑھنے والے کھا رہے ہیں وہ سوسائٹی کی باتیں کریں، معاشرہ کی باتیں کریں، مولا کا تذکرہ نہیں کیا، مولا ان کے گریبان سے پکڑ کے پوچھے گے یہ کس کا ممبر تھا، کس کا کھا رہے تھے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ سوسائٹی دیکھیں، میں نے کہا کہ آپ کے ادھر ہی مدرسے بہت ہیں، میں کہا 10 مدرسے ہیں، روز آپ احکام دین دیتے ہیں، تو مجھے ایک بتائیں ایک مدرسہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ صرف کہتے ہیں کہ آج ہم نے مولا کی باتیں کرنی ہے؟ نہیں، تو میں نے کہا یہ ایک مدرسہ ہے، اس سے بھی تم چھینا چاہتے ہو تاکہ تمہاری جو نئی نسل ہے وہ ابلیس بن جائے۔ ہماری تو اوقات ہی نہیں، میرے مولا ہم قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، تو مولا یہ حق ادا ہی نہیں ہوتا کہ ہم آپ کا ذکر کریں، ہم تو شکر کرتے ہیں۔ اللہ نے شیعہ کون شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی نیابت میں حسین حسین کرتے ہیں، اس کو شیعہ کون فتن رکھا ہوا ہے، تو ان کا بیٹا شہزادہ محسن علیہ السلام جن کو شان جو ہے وہ ہمارے بس تھوڑی سی ایک تو کنفیوژن ہے، وہ میرا وعدہ ہے آج وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں نام جناب محسن کس نے رکھا؟ پاک نبی نے رکھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا شہزادی نے رکھا؟ نہیں۔ مولا ان سب کے نام کس، یہ اب بعد میں نام نہیں رکھا، جیسے اس روح کو خلق کیا، جیسا فرمایا تو میرا محمد احمد ہے، تو میرا مرتضیٰ ہے، تو میرا مصطفیٰ ہے، تو سید و شہداء ہے، تو حسن ہے۔ اسی طرح اسی وقت اللہ نے طے کر لیا تھا تو میرا محسن ہے، تو میرا، یہ اسی وقت نام تھا۔ بعد میں دیکھیں نا، سوچنے والی بات ہے نا کہ بابا ایک اور بھی کنفیوژن دیکھیں کہ بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ دیکھیں یہ کنفیوژن اب شہزادہ قاسم پہ یہ کنفیوژن ہے، کوئی کہتے ہیں کہ مہندی لگاتے ہیں، شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ہماری اوقات ہے کہ ہم ایسے میٹرز کو ڈسکس کریں۔ جناب محسن علیہ السلام کی ذات پہ دیکھیں یہ ڈسکشن آج کے بعد ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے پڑھا ہے، بعض کتب نے لکھا ہے کہ شہزادہ محسن علیہ السلام بی بی کے ساتھ، یہ نہیں، یہ کہتے ہیں وہ شکم میں تھے تو شکم میں نور کے، نہیں، یہ شکم جناب قاسم کی مثال میں تھی، جناب ام فروا آئی ہیں، کیا بیٹی تھی نا ان کی نسبت سے نام ام فروا ہے، جن کی شہادت ہو گئی، نام ام فروا لکھا۔ ایک دن رنجیدہ ہوئی، جناب حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ یا امام میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو، کہا فرما میرے قریب ہے، اپنا ہاتھ شہزادی کے ماتھے پہ رکھا، ادھر سے پھونک مارا، کہا حلمی جلدی سے جائے اندر سے قاسم کو اٹھا کے لے آئے۔ اللہ نے
अस्करी जैन में है, लेकिन बात कोई भी दिल में नहीं। मैं पढ़ी थी तो एक जब मैंने कहा कि मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को ज़हूर हुआ, उसने मुझे मजलिस में कहा आपने ज़हूर क्यों कह दिया, क्योंकि और उसने देखे जो हवाला मुझे दिया मेरे मौला ने उसी वक्त उसके हवाले से ही बात मेरे ज़हन में गई, क्योंकि जिसकी नौकरी करे उसने मौला ने तो फरमाया था, मौला ने फरमाया था कुन्तु नूरन फिल अस्लाब शाम खातिर व अरबल मुताहिरा कि हम अरबल मुताहिरा में हैं, कुन्तु नूर में का मौला ने बात खत्म कर दी ना, कुन्तु नूर हम नूर है, तुम खाक हो, तुम्हारा मुजाहिदा क्या हमसे मुआज़ना है। और फिर मौला ने फरमा दिया कुन्तु नूर फिल अस्लाब शाम खातिर व अरबल मुताहिरा। मैंने कहा मुताहिर का मतलब पता है हमारी औकात क्या है, जब तक हम निजस ना हो बच्चा आता ही नहीं। ताहिर का मतलब है जो खुद तो ताहिर हो, जो दूसरों को ताहिर करे, जो जब से है वो ताहिर है, जो ताहिर रहेगा। मैंने कहा अगर ये मौला ने लिख दिया वो रहम क्या है, वो नूर है, नूर के अंदर नूर आता है। और हम ये क्या फिर ये कहते हैं मौला की विलादत काबे में बीबी के शिकम में थे तो फिर ज़हूर कैसा। मैं कहती हूँ वो विलादत नहीं है, वो नूर का ज़र्फ था, नूर के अंदर नूर आया। और फिर बात करती करती बात आगे बढ़ ना जाए, लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को जब इब्राहिम ने भेजा था कि खाना काबा को नाउज़ बिल्लाह गिरा के तो अपने महमूद नामी हाथी को भेजा जो बहुत जिसके दांतों पे हीरे लगे हुए थे। अब हक क्या था कि महमूद जाते ही अल्लाह के घर को सजदा करता ताकि ज़माने को पता चलता ये अल्लाह का घर है, इसकी अजमत क्या है। मेरे सामने किताबें ले आए, अपने एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदार हूँ। महमूद नामी हाथी ने सजदा नहीं किया, जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखा फौरन सजदा किया, क्योंकि जनाब मुत्तलिब उस वक्त काबा थे। इसलिए ये बहस कतन आज के बाद हमने जैसे मौला कायनात अलैहिस्सलाम से कहते हैं अच्छा मौलूद काबा तो लिखते हो, काबा में पैदा हुए तो क्या बीबी के शिकम में ये शिकम नहीं होते, ये नूर पेशानी में नूर आता है। आदम अलैहिस्सलाम का नूर आया तो सजदा करवाया, ये नूर होता है जो ज़र्फ़ में मुंतकिल होता है। अब ये बहस क्या बहस चल रही, लड़ाई क्या है, शादी हुई नहीं हुई, काबे में मौला आए मौलूद काबा लिखा होता है, फिर भी तुम कहते हो बड़ी अच्छी आवाज़ है। हाँ थोड़ा सा दरूद पढ़ मेरी आज 5 जगह पर पढ़ना है और मैं कहती हूँ कि मेरी थोड़ी थोड़ी आवाज़ इस्तेमाल हो। आज माज़रत इसलिए है कि जो ये और कुछ आवाज़ ज़्यादा प्रेशर की वजह से नहीं बिल्कुल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला इसलिए कि देखें कि ये जो है ना इसलिए फरमाया कि ये मौलूद काबा तो कहते हैं, लेकिन फिर साथ विलादत मौलूद होता है वो गलत होने वाला, शिकम में तो थे। मैं कहा हमारी ये तो बहस है ही नहीं कि शिकम में थे या नहीं, वो शिकम वो नूरी ज़र्फ़ वो तुम जैसे ये कह भी लेना। लेकिन अब ये बहस मैंने सुनी जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम से, कोई कहते हैं कि वो शिकम में था कि बीबी के ज़र्फ़ में नूर था, कोई कहते हैं उठाया हुआ है। ये बहस कैसी है, अगर शिकम में है तो शिकम आम नहीं है, वो पेशानी में नूर है, अल्लाह ने चाहा था नाम में रखा हुआ था ना। अब ये क्या बहस क्या उठाया हुआ था कि पेशानी में था, बात एक ही है कि आप इस चीज पे बहस ना करें कि कोई कहता है कि नहीं अब इसमें बहस की जरूरत नहीं है, तीसरा दुश्मन तो फायदा उठा रहे हैं इनकी आपस में, जो कह रहे हैं उठाया हुआ है उठाया हुआ है, लेकिन जो कह रहे हैं कि बीबी की पेशानी में था, बीबी की ज़र्फ़ में था, इसलिए वो उसमें फर्क क्या है, ज़र्फ़ में होना भी वो मकसद ये है कि शहीद विलायत अली इब्न अबी तालिब अल्लाह ने मुंतखब किया था कि पहला शहादत मेरा मोहसिन देगा। अली की विलायत की शहादत इस पॉइंट को देखे, ये
دعائیں بہت سی شہادتیں تھی ہمارے ہر امام نے قربانی دی لیکن اللہ نے طے کر لیا تھا پہلا شہید ولایت علی بن ابی طالب میرا محسن ہوگا اب یہی وجہ ہے کیا فرمایا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں ایک خزانے شیخ سدوس کی تشریح لکھ رہی ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے اس ہستی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے فرمایا جو اپنے علی کے لیے جو تمام خزانوں کا مالک ہے جس کے لیے کوئی خزانے کی اٹریکشن نہیں اس امیر کائنات کے لیے جو خزانہ بن جائے اس کو محسن کہتے ہیں اور پھر فرمایا دو گوہر عطا فرمائے ہمارے کریم حسنین شریفین میرے پاک امام میرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میری جان ہمارا حسین علیہ السلام مولا نے ان کو کہا تجھے ایسے انمول گوہر عطا فرمائے جو کائنات میں بتا دیں گے کہ علی کیا ہے وہ گوہر ایسے ہیں جو کل کائنات کو منوا لیں گے کہ یہ دو گوہر علی کے ہو سکتے ہیں لیکن ایک نقطہ دیا کہا کہ ہم ذکر کیوں نہیں اس کا کرتے کہ ذرا یہ سوچو کہ دو شہزادوں کو گوہر کا اور اکیلے محسن کو خزانہ کہا اللہ کا چھپا ہوا خزانہ ہے کیوں یہ دونوں ظاہر ہو گئے نا یہ کلوں کا محمد ہے یہ ایک ہی ہے ان دونوں کو ظاہر کیا تو ان سب کی خصوصیات بھی جناب محسن میں تھی اللہ نے کیوں اور وجہ فرمایا کہ یہ چھپا ہوا خزانہ تھا کنز المغفیہ خزانہ پوری کائنات میں ممبر سے چیلنج سے کہہ رہی ہوں پوری کائنات میں کنز مخفیہ ہمیں دو ہی ملیں گے یا اللہ نے فرمایا کنتو کنز مخفیہ کیا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں